أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ الم نخلقکم من ماء مہین، کہ کیا میں نے تمہیں ایک ایسے قطرے سے نہیں بنایا، ایسے پانی سے نہیں بنایا جس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا ایک مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اللہ کی شان نہیں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے انبیاء سے کلام فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کا وجود ہے، اور یہ کائنات پوری اس کے وجود کی ایک گواہی ہے۔ ایک پتا پتا، ایک مٹی کا ذرہ ذرہ گویا کہ انسان کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ اگر ہم زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، ارد گرد جس چیز پر بھی ہماری نظر پڑے تو گویا وہ اپنے وجود میں ایک انسان کو دعوت فکر دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پکار رہی ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ میری نشانیاں تمہارے اندر موجود ہیں تو تمہیں کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ اگر انسان اتنا ہی غافل ہے، نہ زمین سے سبق لیتا ہے، نہ آسمان سے، نہ سورج سے، نہ چاند ستاروں سے، نہ ہوا سے، نہ پانی سے، حالانکہ ان سب میں بھی نشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تمہارے اندر میری نشانیاں ہیں تو تم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو اگر انسان اپنے وجود پر غور کرے، مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ انسان ایک عجیب مخلوق ہے کہ ایک گوشت کے لوتھڑے سے بات کرتا ہے، اور ایک ہڈی سے سنتا ہے، اور ایک چربی سے دیکھتا ہے۔ تو اگر یہ اپنے وجود میں ہی غور کرے کہ کس طرح اس کی پالنا ہوتی ہے، یعنی ایک میاں بیوی کا میلاپ ہوا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ایک ایسا نطفہ، مرد و عورت کا ملا ہوا نطفہ، اس سے تمہاری میں نے خلقت کی، اور پھر تمہیں دیکھنے والا بنایا، اور پھر تمہیں سننے والا بنایا۔ یہ آنکھ دیے، یہ کان دیے، ایک یعنی ایک نطفے پر جو مادر رحم میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے جب کہ تم ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہو، اور جیسے چاہے ویسی تصویر تمہاری بناتا ہے۔ آج اربوں انسان دنیا کے اندر ہیں کرۂ ارض پر ایک کی دوسرے کے ساتھ تصویر ملتی نہیں ہے، آواز ملتی نہیں ہے، چال ڈھال ملتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی میزان وہی ہے انسان کا، لیکن اربع انسان ہے جو اس وقت ہے جو گزر گئے، تو کسی کا کسی کے ساتھ صورت ملتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کے پاس کتنے سانچے ہیں، اس کی یہ قدرت ہر جگہ سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور بالفرض کہیں مل جائے صورت دو بھائیوں کی، دو بہنوں کی، تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کمال ہے۔ حالانکہ اس سے زیادہ کمال یہ ہے میری نظر میں کہ اتنے میزان وہی، اور اللہ تعالیٰ اتنے نقشے بنا رہا ہے، ہر ایک کا نقشہ الگ، کہیں لیکن مل جائے تو انسان اس پر تعجب کھاتا ہے کہ یہ کیسے، یعنی دو انسان بالکل ایک جیسے۔ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت انسان کے لیے ایک دعوت فکر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ پھر میں نے انسان پر ایک الہام کر دیا کہ تمہاری بھلائی کہاں ہے، تمہاری برائی کہاں ہے، تمہاری تقویٰ کدھر ہے، تمہاری نیکی کدھر ہے، اور تمہاری گناہ کدھر ہے۔ لہٰذا irrespective of all religious education، اگر آپ مذہبی جتنے بھی دنیا کے مذہب ہیں، تعلیمات ہیں، ان کو آپ بھلے سیٹ اسائڈ کر دیں، سائڈ میں رکھ دیں، لیکن انسان جو بھی انسان ہے اس کی فطرت میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی ہے کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کو ایک خوشی اور سرور ملتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اس کا بدلہ مجھے ملے گا، اور جب کوئی برائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے،
تو بھی اس کو ایک اندر سے اضطراب اور پریشانی ہوتی ہے، اور اس کو ایک الہام سا ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا۔ یہ مذہب سے بھی ہٹ کر بات ہے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے اکتفا نہیں کیا، انسان کو ایسے نہیں چھوڑا بنا کر، پھر ان کے ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پہلا جو انسان بنایا پہلا وہ آدم علیہ السلام کو بنایا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم رہو، تم کھاؤ، تم پیو، اور پھر وہ کچھ عرصہ رہے تو اکیلے تھے، تھوڑے پریشان بے چین سے رہتے تھے، یعنی اپنی جیسی کوئی مخلوق ہی نہیں تھی۔ پھر ایک مرتبہ وہ سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مبارک پیٹھ سے بی بی حوا کو پیدا کر دیا، اور جب وہ اٹھے تو ساتھ میں بی بی حوا کو پایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی جوڑا بنا لیا، تو ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ لائٹ تو بند کر دو پرکاش۔ تو بہرحال یہ والی سامنے آ گئی لائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ جہان بنانا تھا، اور پھر شیطان انسان کا ازلی دشمن تھا، تو آدم علیہ السلام کو جا کے بہکایا، اور آدم علیہ السلام نے وہ خطا کی جس کو نہیں کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز دی اور فرمایا کہ اس کو امام غزالی صاحب نے نقل کیا ہے، یا آدم ای جار کنت لک، کہ اے آدم میں تمہارا کیسا پڑوسی تھا؟ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ نعم جار یا رب، آپ بہت بہترین مہربان پڑوسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج من جواری، ابھی ایسا کرو میرا پڑوس چھوڑ دو، وضع ان راسک تاج کرامتی، اور میں نے جو عزت اور تاج تمہارے سر پر رکھا تھا، کرامت کا تاج، عزت کا تاج، وہ ابھی ہٹا دو۔ فَإِنَّهُ لَا يُجَاوِرُنِي مَنْ أَسَانِي، کیونکہ میرے پڑوس میں وہ رہ نہیں سکتا جو میری نافرمانی کرے۔ تو آپ تصور کریں کہ آدم علیہ السلام کی خطا اور شیطان کی خطا میں دن رات کا فرق ہے۔ شیطان نے تکبر کی وجہ سے خطا کی، حسد کی وجہ سے خطا کی، اور برملا اللہ تعالیٰ کو جواب دیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا، مجھے آپ نے آگ سے بنایا۔ تو حالانکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہاں بھی اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ بھی غلط ہے۔ وہ کیوں غلط ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ مٹی جو ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے، لیکن آگ بخیل ہوتی ہے، اس میں جو چیز ڈالو وہ اس کو خاک کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، اور مٹی میں اللہ تعالیٰ نے وہ ظرف دیا ہے کہ اس میں ایک دانہ ڈالیں تو 700 اگاتی ہے۔ اور پھر فرمایا بزرگوں نے کہ اگر وہ آگ پیدا ہوتی ہے لکڑی سے، لکڑی ہم جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، اور لکڑی خود پیدا ہوتی ہے مٹی سے، تو یہ اپنی اصل سے کس طرح افضل تھا۔ لیکن اس کو ایک خیال آ گیا کہ اس میں آگ میں تاب ہے اور اتنی طاقت ہے، اور غرور کیا، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ بما اغویتنی، کہ کیونکہ یا اللہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو مجھے اب انسان کی وجہ سے جس طرح مجھے گمراہ کیا ہے تو مجھے کچھ قوت دے، طاقت دے، مہلت دے، تو میں اس کی خبر لیتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، اس کی عبادات تھی، کچھ بھی دی دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی چھوٹ دی کہ سارے انبیاء و رسل آئے، اپنا اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، اور شیطان کو مہلت ہے، ہر زمانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ شیطان انسان کے خون میں شامل ہو کر اس کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو بات آگے نکل گئی، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا، ان سے اگر غلطی ہوئی تو پہلی بات تو ان کی غلطی کی وجہ تکبر نہیں تھی، ان کی غلطی کی وجہ حسد بھی نہیں تھا، ان کی غلطی کی وجہ یہ تھی کہ شیطان نے آ کر ایک اچھے روپ میں آ کر ایک نصیحت والے انداز میں کہا
کہ اگر تم کو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ اگر یہ تم پھل کھاؤ گے تو تم جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے یا تم ملائکہ کے ساتھ ملائک بن جاؤ گے. تو اس کو ایک ترقی کی جستجو تھی، ہر انسان میں ہوتی، آدم میں، کہ میں کچھ ڈسکور کروں، میں کچھ آگے کا سفر طے کر جاؤں. تو وہ اس بنیاد پر جو اندر اللہ تعالیٰ نے جستجو رکھی تھی اس پر وہ غلطی کر بیٹھے. لیکن جیسے کہ تو اس کو جسٹیفائی نہیں کیا کہ نہیں میں نے یہ صحیح کیا ہے. اللہ کہہ سکتا تھا نا کہ ساری چیزیں اللہ تم نے حلال کی تھی، تو یہ درخت کیا تھا، اس کے لیے کیوں منع کیا، وہ 100 باتیں وہ بھی کر سکتا تھا. اس نے نہیں کی، اس نے فوراً کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اے میرے رب، ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، اور اگر اب حال یہ ہے کہ اگر تم نے مغفرت نہیں کی، تم نے رحم نہیں کیا، تو میں ہی خسارے میں ہو جاؤں گا. تو یہ آدم کی صفت ہے، ہم بھی آدم کے بیٹے ہیں، تو اس صفت کو اپنائیں، اور شیطان کی صفت کو نہ اپنائیں کہ غلطی بھی کریں اور مانے بھی نہیں اور جسٹیفیکیشن بھی دیتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ساری اللہ تعالیٰ کے لیے، شکر اللہ تعالیٰ کے لیے. انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام سے، اور حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا. حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا پہلے جو دین تھے، جو شریعت دی، جو وحی تھی، جو کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بھی میسیج تھے، وہ ہر انسان کے لیے نہیں تھے. وہ اپنے زمانے کے لیے محدود تھے، اپنی اپنی قوموں کے لیے محدود تھے. تو اس شریعتوں میں اتنی وسعت رکھی گئی. جب یہ شریعت آئی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ قرآن آئی، تو وہ ساری شریعتوں کی سردار تھی. اور یہ پورا قرآن جو ہے وہ پورے جامع صفات البیان ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توریت کے بدلے سورت فاتحہ عطا کی، زبور کے بدلے مجھے حامیم والی سورت عطا کی، اور انجیل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے سورت مائدہ عطا کی. اور پھر فرمایا جو اس کے علاوہ قرآن ہے اس میں ہمارے لیے اور خصائل اور فضائل ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہیں، جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی. نبی علیہ السلام پر درود اور سلام اور صلات، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، وہ دونوں جہانوں کی بھلائیوں کے خزانے کو ساتھ مبعوث ہوئے. وہ چابیاں لے کر آئے، جنت کی، دنیا کی، آخرت کی، کامیابی کی، عزت کی، جتنے بھی اچھے الفاظ ہیں، جتنے بھی اچھے پہلو ہیں، ساری کی ساری چابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. اور حضور کی تابع داری میں ہماری آپ کی پوری انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، کامیابی ہے، نجات ہے. نبی علیہ السلام کا راستہ چھوڑنے میں تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے اوراق مل گئے، ان میں تورات لکھا ہوا تھا. وہ پڑھتے پڑھتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور پڑھ رہے. تو حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر کچھ تغیرات کے نشانات ہیں، یعنی حضور کو شاید پسند نہیں آ رہا. تو انہوں نے حضرت عمر کو تھوڑا اشارہ کر دیا کس طرح کہ حضور کے چہرے کو دیکھو یا نہ پڑھو. تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حی لما وسعہ الا التبائی. آپ نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے سوائے یہ کہ میری اطاعت کریں، میری تابع داری کریں. اور پچھلے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ نبی بن کے نہیں آ رہے، وہ شریعت لے کر نہیں آ رہے، وہ نبی علیہ السلام کی تابع داری کرنے آئیں گے، دکھانے آئیں گے. تو یہ جو دین دیا ہے، دین متین، یہ وہ دین ہے جو سب دین کے اوپر ہے، اور اس کی قدر آج ہم نے کھو دی ہے. تو اسی کے لیے جو ہے وہ ہم بطور امت بہت پیچھے پڑ گئے. جب حضور کے چچا جو آپ کے بہت آپ کی یعنی اس تحریک میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، حضرت ابو طالب، حضور کو آپ نے پالا تھا، اور عرب میں
قریش جو حضور کے دشمن تھے، لیکن ان کی عظمت اس طرح ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کو تکلیف دینا بہت ان کو مشکل لگتا تھا۔ واقعات ملے ہیں حضور کو، انہوں نے پھر بھی اذیت کا نشانہ بنایا، لیکن ان سے ڈرتے تھے۔ جب ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، آخری وقت آ گیا، تو پھر قریش جو یہ یعنی ان کا ایک الگ انداز ہوتا تھا، یہ ان میں انا بھی بہت ہوتی تھی، تکبر بھی بہت ہوتا تھا۔ تو یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابھی جو ہے جناب ابو طالب کی ہو رہی ہے وفات، آخری وقت ہے، تو اس وقت کو بھی ہم کیش کرا لیں، ایسا نہ ہو کہ یہ بوڑھا مر جائے اور اس کے بعد اگر ہم حضور پر ہاتھ ڈالیں گے تو ساری دنیا کہے گی کہ جب وہ تھا تو ان کا رویہ الگ تھا، اور آج ان کا یعنی چچا مر گیا تو آج یہ بالکل یعنی الگ سے ایک طریقے سے پیش آ رہے۔ تو یہ ایک وفد بنا کر پھر چلے گئے، اور پھر جو ہے پہلے حضرت ابو طالب سے ملاقات کی، انہوں نے حضور کو بلا لیا، نبی علیہ السلام آئے تو آمنے سامنے ہو گئے کفار اور حضور، اور بیچ میں تھے حضرت ابو طالب۔ تو یہ کہنے لگے کہ یہ قریش آئے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو کہتا ہوں یہ میری ایک بات مان لیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بادشاہی دے گا اور آخرت میں جنت دے گا۔ تو وہ سوچنے لگے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی نبوت کی اس دعویٰ سے پہلے 40 سال ان لوگوں میں رہ چکے تھے، اور حضور کا بھی وقار اور عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضور ایک بہت مہذب اور باعزت شہری کی حیثیت سے رہے تھے، لیکن جب آپ نے تحریک شروع کی تو پھر وہ آپ کے دشمن بن گئے کفار۔ تو پھر ایک سوچنے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ تو بڑی بات ہے۔ ابو جہل نے پھر کہہ بھی دیا کہ آپ فرمائیں، اگر ایسی ایک بات ہے جو ہمیں دنیا کے اندر بادشاہ بنا دے تو ہم آپ کی 10 باتیں مانیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، اس کو مان لو۔ تو وہ ان کے لیے موت تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کیسے کرے گا سب کچھ، انہیں 360 بت تو خانہ کعبہ میں رکھ دیے۔ تو پھر ہنسنے لگے، بولا کہ یہ جو شخص ہے ہماری کوئی بات نہیں مانے گا۔ تو یہ بہرحال چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو دین متین ہے، اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور اللہ نے کر دکھایا۔ جن نے حضور کو مانا، تابعداری کی، حضرت ابوبکر صدیق کی مثال ہے، رسول اللہ کے بہت قریبی ساتھی، غار یار، ہجرت میں ساتھ تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ یہ کافر لوگوں نے دعا کر رہے اپنے بتوں سے دعا کر رہے ہیں کہ محمد علیہ السلام آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے تو ان کو آپ کوئی نقصان پہنچائیں۔ تو حضور علیہ السلام آ گئے ان کے اوپر، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جاتے تھے اور وہاں زور سے قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے 2 رکعت، اور آپ ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے کہ اس وقت قبلہ ہمارا بیت المقدس تھا، خانہ کعبہ نہیں تھا، لیکن آپ خانہ کعبہ میں اس جگہ کھڑے ہوتے کہ عبداللہ بھی سامنے رہتا اور آگے بیت المقدس سامنے رہتا۔ تو وہاں آپ زور زور سے تلاوت کرتے تھے۔ یہ کافر قرآن سنتے تھے تو پھر یہ گھبرا جاتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی یہ کون سا کلام ہے۔ تو حضور ان کے اوپر پہنچ گئے اور یہ بتوں سے دعا مانگ رہے ہیں کہ حضور کو کوئی نقصان ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں پر، تمہاری عقل پر حیرانگی ہے کہ تم ان سے دعا مانگ رہے ہو، بت جو مٹی کے بنے ہیں اور جو تم سے بھی بدتر ہیں، یعنی تم بات کر سکتے ہو، سن سکتے ہو، گھوم سکتے ہو، یہ بیچارے تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ احیاء اموات غیر احیاء، قرآن پاک میں ٹرم آیا ہے کہ تو مرے ہوئے ہیں، یہ تو کبھی زندہ تھے ہی نہیں۔ تو اس پر انہوں نے گستاخی کی اور نبی علیہ السلام سے لڑنا شروع کیا اور مارنا شروع کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لم تضربونی انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ قریش یا معاشر القریش لم تضربونی انی رسول اللہ علیکم، کہ اے قریش کی جماعت مجھے تم کیوں مار رہے، میں تو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں۔ لیکن وہ
لڑتے جاتے تھے، اور حضرت ابو بکر کو پتہ چلا تو وہ بھاگتے آئے اور نبی علیہ السلام کو چھڑایا اور کہا کہ اتقتلون النفس التی اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کہ آپ ایک ایسے شخص کو مارنے جا رہے ہو، قتل کرنے جا رہے ہو جس کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ انہوں نے حضور کو تو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر کو مارا خانہ کعبہ کی حدود میں، اور اتنا مارا سینے کے اوپر چڑھ کر، اتنا منہ پر ضربیں لگائیں کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے، اور لوگوں کو لگا کہ مر گیا ہے، اور عزیز آئے اور رشتہ دار وہ اٹھا کے گھر لے گئے، اور جب ہوش آیا تو پوچھ رہے ہیں کہ حضرت محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی فکر نہیں تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاح دیا، دنیا میں جو حضور نے ان کو الفاظ کہے تھے کفار مکہ کو کہ اگر میری تابع داری کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں بادشاہی سے نوازے گا، عزتوں سے نوازے گا، تو وہ خلیفہ وقت بنے، امیر المومنین بنے، تو عمر فاروق خلیفہ وقت بنے، امیر المومنین بنے۔ تو یہ جتنی بھی ان کی جو عزت ملی صحابہ کو آج تک، وہ کیوں ملی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور نہ صرف کلمہ پڑھا بلکہ کلمے کے ساتھ انہوں نے وفا کی، جفا نہیں کی۔ آج کا مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے، گواہی تو دے دیتا ہے، لیکن جو حضور کوڈ لائے ہیں، جو شریعت لے آئے ہیں، اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ جب تک کہ اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، جو میری شریعت ہے اس پر نہ چلے۔ تو بس یہ صبح کا یہی پیغام ہوتا ہے ہمارا کہ آج بھی ہمیں موقع ہے۔ آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے اس میں اموات تو اتنی ہو رہی ہیں کہ ایسے سمجھے موت کا سیزن لگا پڑا ہے۔ دوستوں کا کافی، ہمارے دوست، ہمارے بیچ میٹ ایسے بیچارے سنتے ہیں رات کو سوئے اٹیک پڑ گیا، بھائی صبح ان کی جنازے نماز پڑھی گئی، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی سارا دن ایسے گزارا ہے۔ تو یہ کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے نہیں جس کو سن کر کوئی تعجب کھائے کہ موت بالکل عام ہے اور ہر وقت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہذا جس شخص کی عمر 40 سال ہو جائے تو اس کا تو پھر ہر لمحہ واپسی کا ہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارا جسم ابھی ڈھلنا شروع ہوگا، دانت گرنے شروع ہوئے، ایک گوشت اپنی ہڈیوں کو چھوڑ رہا ہے، دن بدن ہم اسی سفر پہ ہیں۔ تو کب تک ہم نے جو کیا سو کیا، ابھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہمارا لمحہ لمحہ اگر پہلے نافرمانی میں گزرا ہے تو ابھی لمحہ لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری میں گزرے، اور کیا پتہ، کچھ پتہ نہیں کہ کب ہمارا سفر ختم ہو، لیکن سفر جب ہمارا ختم ہو تو یہ دعا بھی مانگے اللہ سے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ جب ہمارا اختتام ہو تو ہم فرما بردار ہو کر مریں اور ہمیں آپ اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیں۔ یہ فکر دی صحابہ کو بھی تھی، لگی ہوئی تھی، اور ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ اور کرنا کیا ہے، دین اسلام اتنا مشکل نہیں ہے کہ جس کو یعنی عمل کرنے پر ہمیں بہت دشواری ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسۃ، شہادت اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، اللہ کی شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ وہ کھانے سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، وہ اپنی صفات میں لامحدود ہے۔ اس کا یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح اپنا تعارف کرائے، ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، حضور کے بعد
کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ شہادت دے، اس کے بعد آپ نے فرمایا نماز، اس کے بعد روزہ، بیت اللہ کا حج جس کو طاقت ہو، اور زکوٰۃ جس پر لگتی ہو۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے یعنی بنیاد ہے، اسلام کے رکن ہے، اسلام کی عمارت ان 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ کلمہ ہر ایک مسلمان کو نصیب ہے، چاہے چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، رشوت خور ہو، کوئی کیسا بھی جرم اس میں ہے، لیکن کلمہ اس کو نصیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسے سمجھیں یہ جنت کی چابی ہے، من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فدخل الجنت۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، جس کا آخری کلام زندگی میں یہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کلمے کے اتنے فضائل ہیں کہ کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس کلمہ ہے، بڑی دولت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ایک شخص کے سامنے اس کے گناہوں کا دفتر کھولے جائیں گے، تو 99 دفتر ہوں گے جو اس کے پاؤں سے چلیں گے، اور اس کی نگاہ ختم ہو جائے گی، اس کا ایک دفتر ختم نہیں ہوگا، اتنے گناہ ہوں گے۔ اور ایسے 99 دفتر ہوں گے، اور بدلے میں کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہوگا۔ اور اس کو کہا جائے گا کہ کلمہ جو ہے وہ ابھی نیکیوں والی پلڑے میں ڈالا جا رہا ہے، تو وہ دل میں سوچے گا کہ یہ ایک کلمہ اتنے بڑے گناہوں میں کیا اس کا وزن ہوگا، لیکن جیسے وہ کلمہ اس ترازو میں جائے گا تو وہ بھاری ہو جائے گا، اور 99 دفتر جو ہے وہ اوپر چلے جائیں گے، اور اسی طرح ان کا اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ خالی کلمہ۔ اس کے بعد نماز ہے۔ نماز کو دیکھیں، ہر انسان کو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ دیتا ہے دن رات میں، کوئی انسان ایسا نہیں، بچہ ہو، بوڑھا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، 24 گھنٹے دن رات میں بلا تفریق ہر ایک کو ملتے ہیں۔ اگر نماز کا حساب کر لیں، جو فرائض ہیں وہ 20 رکعت بنتے ہیں، 17 فرائض 3 وتر، اس سے آدمی اگر 20 رکعت اور سنت بھی ملا دے تو 32 یا 34 رکعت ہے، تو ایک رکعت میں 1 منٹ لگتا ہے، یعنی یہ آپ 40 منٹ اور 20 منٹ اور وضو کے بھی ملا لیں تو 1 گھنٹہ اگر آپ نکالیں 24 گھنٹے میں تو آپ کی 5 وقت کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا کرنا مشکل ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دیتا کیا؟ ایک صحابی ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پاس ایک تابعی چل کر گئے سفر کر کے دور سے، اور عرض کرنے لگے کہ حضرت میں نے یہ سفر آپ کی طرف کیا ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں ایک حدیث آپ کی نسبت سے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے چاہا کہ میں آپ سے براہ راست وہ حدیث لے لوں تاکہ میں آگے بتا سکوں کہ میں حضرت ابو امامہ نے مجھے بتائی تھی۔ تو حضرت ابو امامہ نے کہا کہ حدیث بیان کرو۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ آپ کی نسبت سے میں نے حضور کا یہ فرمان سنا ہے کہ جب کوئی شخص دن رات میں ایک کوئی فرض نماز ایسی پڑھے کہ جس میں وضو بھی صحیح کیا ہو، قیام صحیح کیا، رکوع صحیح کیا، سجدہ صحیح کیا، تو اس ایک نماز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ جو اس نے آنکھوں سے کیے، جو زبان سے کیے، جو کانوں سے کیے، جو ہاتھوں سے کیے، جو پاؤں سے کیے، جو اس کے دل و دماغ میں جمع ہوئے، اس ایک نماز کے بدلے اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابو امامہ نے فرمایا کہ یہ مضمون میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سنا ہے۔ تو جب ایک نماز کی یہ برکت ہے تو 5 نمازوں کی کیسی ہوگی؟ اور 5 نماز جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا عہد لے لیا ہے، اس کا ذمہ لے لیا ہے کہ میں اس کو اپنے عہد اور ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو یہ نماز نہ لے آئے تو پھر میری مرضی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی خود پڑھ کر دکھائی ہمیں، بہت آپ کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے بہت محبت تھی۔ آپ فرماتے تھے صلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور راتوں کو آپ جب قیام میں کھڑے ہوتے تو آپ کے مبارک پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی، اور کہا بھی کہ یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کرتے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نماز کا اہتمام کریں کم سے کم، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن مشکل اس طرح ہے کہ اس میں
روزانہ ہماری ٹیسٹ ہے 5 وقت کی نماز، کال بھی آتی ہے، پریئر کال، اذان آتی ہے، اور ہم نہیں جاتے، ہم جاتے ہیں یا نہیں جاتے، ہم فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں یا نافرمانی کا کرتے ہیں. اور ایسی حماقت ہے معاشرے میں آج کے لوگوں میں کہ ہمارے ایک انسپیکٹر تھے، اس سے کسی ہیڈ کانسٹیبل نے بات کی نماز کے متعلق، تو وہ انسپیکٹر صاحب کہنے لگے کہ یار بات تمہاری صحیح ہے، میرا بالکل ذہن بن گیا ہے کہ میں نماز کی طرف، لیکن میں ابھی 50-55 سال کا ہو گیا ہوں، میں نے کبھی مسجد گیا ہی نہیں، ابھی مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیسے جاؤں، ابھی نماز پڑھنے میں شرم آتی ہے مسلمان کو. کہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں. اور انسان کی البتہ ایک فطرت ہے عام جو ہم آبزرویشن میں ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک کام کریں گے کوئی بھی، تو آپ کو جی کرے گا کہ میں دوبارہ کروں. ایک چیز ایسے آپس میں ہی تعلقات ہوتے ہیں نا، ہمارے مثال کے طور پر بیچ میٹ ہے، ہم اگر رابطے میں ہوتے ہیں، فون وغیرہ کرتے ہیں تو کرتے رہتے ہیں، اگر گیپ آ جاتا ہے مہینے 2-3 مہینے تو پھر گیپ بھی آ جاتا ہے، پھر تھوڑا مشکل لگتا ہے. حالانکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی دوست ہیں، ہم بھی دوست ہیں، لیکن ایک خلا سا بن جاتا ہے. تو اس طرح اگر مکمل نماز کو نہ پڑھیں، قرآن کو نہ پڑھیں، تو ایک خلیج سا پیدا ہوتا ہے. تو اس کو دور کریں. اللہ تعالیٰ انتظار میں بیٹھے ہوئے. اللہ ایک حدیث میں ہے کہ آدم کی جو اولاد ہے وہ سارے خطا کار ہیں، سارے گناہ گار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انتظار میں بیٹھے ہوئے، قرآن پاک کا تلاوت شروع کر دیں، ذکر شروع کر دیں، نماز شروع کر دیں. اور تیسری چیز ہے روزہ. روزہ جو ہے وہ رمضان میں ہے، سال میں 1 مہینہ ہے، مہمان مہینہ، اور اللہ کا بڑا کرم ہے. میں نے دیکھا ہمارے کافی رشتہ دار ایسے ہیں، گاؤں دور دور ریموٹ ایریا ہے، ہمارا اتنا ملنا جلنا تو نہیں ہوتا، لیکن دور کے رشتہ دار ہیں. تو وہاں کیا ہے، وہ بیچارے ان کو نماز کا پتہ ہی نہیں، پڑھی کیسے جائے، قرآن کا پتہ ہی نہیں، سارا دن کھیتوں میں بچپن سے لے کر جہالت ہے، تعلیم نہیں ہے، نماز پڑھنے نہیں آتی، بس کلمہ مشکل سے آتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ چھوڑتے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے. وہ بیچارے جاہل لوگ ہیں، مسجد مدرسے نہیں جا سکتے، تو بس ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ روزہ سب سے آسان ہے، صبح دودھ کا گلاس پی لیا، پانی پی لیا اور روزہ رکھ لیا، وہ مغرب کی اذان کو چھوڑ لی. تو روزہ بھی ایک عذاب سے ڈھال ہے اور بڑا ثواب ہے اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے ایک روزے کے بدلے. تو یہ بڑی دولتیں لے کر آئے نبی علیہ السلام، بڑے خزانے لے کر آئے، صدقات، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. حج کے ایک ایک قدم پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں. اور میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ کوئی شخص اگر حج یا عمرے پر ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو اس پر اگر برسات کا ایک قطرہ پڑ جاتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا کرتے ہیں. تو کتنی بڑی دولتیں ہیں جو اللہ کے رسول لے کر آئے، لیکن ہم ان سے یعنی اکثر غافل ہیں. جی سر. تو ضرورت ہے یعنی اس کو دین متین کو سمجھنے کی. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، آج عمل کا میدان ہے، آج ہم سے حساب کوئی نہیں ہے، اور کل جب حساب کا دن ہوگا تو ہمارے پاس عمل نہیں ہوگا. تو بس یہ سر بھی آ گئے ہیں. سر آپ گفتگو کریں گے؟ جی سر. اگر آپ نے سر ہاں تو میری بات انشاءاللہ ختم ہے، اور صبح بھی پہلا جو پیریڈ ہوتا ہے میں یہ اویل کر لیتا ہوں. تو انشاءاللہ جو مزید گفتگو کریں گے ہمارے انچارج صاحب ہیں، زیاد صاحب ابھی آئے ہیں. تھوڑا سا آپ اپنی کرسی پیچھے کر لیں، تو دیوار کے ساتھ لگا لیں.